الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا ان اللہ ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا ونبینا مولانا محمد وعلى آل سیدنا ونبینا مولانا محمد وبارک وسلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم حق تعالی جل شانہ نے قرآن حکیم کے اندر ایک جگہ پر 26واں پارے میں سورہ احقاف ہے، اس میں ارشاد فرمایا ہے کفار مکہ ایمان نہیں لاتے تھے، بھاگتے تھے، اپنی طاقت کو بتلاتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے طاقتور ہے، یہ ہے وہ ہے. تو حق تعالیٰ نے فرمایا کہ تم طاقتور ہو، زمانہ گزر چکا، ہزاروں سال، کتنے بڑے بڑے طاقتور زمین میں دھسا دیے گئے، کیا ہوا کیا نہیں. اور اس پر سے پھر ارشاد فرمایا کہ تم سے زیادہ بڑی طاقت والے جو ہے وہ جنات کی قوم ہے، بہت بڑی. جو وہ لوگ ڈر گئے اللہ جل شانہ سے اور وہ لوگ ایمان لے آئے تو تمہاری کیا حیثیت ہے؟ جنات کے اندر اتنی طاقت ہے کہ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم مقام. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بلقیس کا کوئی تخت اٹھا کر لے آؤ، ہے کوئی؟ تو ان کی مجلس میں جنات تھا، وہ کھڑا ہو گیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں ابھی لے آتا ہوں، یہ آنکھ کا اوپر کا پلک نیچے آوے اتنے میں آ جائے گا، اتنا بھاری بھرکم، بہت تفصیل ہے اس کی. یہ اوپر سے اتنے میں تو کہنا کیا تھا، وہ آ گئے وہاں تھام سے مجلس کے اندر، جگہ خالی تھی وہ نہ کیا گیا. یہ ہے ان کی طاقت، بڑی بڑی طاقت. انسانوں کو پیچھے رکھتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے یہ. اور خود شیطان بھی تو جنات میں سے، یعنی کان من الجن، یہ قرآن حکیم کے اندر ہے کان من الجن، وہ جنات میں سے تھا، اتنی بڑی بڑی طاقت والے. تو حق تعالیٰ جل شانہ نے ان کو سمجھاتے ہوئے مثال دی کہ تمہارے زمانے میں کیا واقعہ پیش آیا ہے. معلوم ہے تم کو کفار مکہ کو کہا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. ہوا یہ کہ جناتوں کو اس کا احساس ہو گیا کہ یہاں عرب میں کچھ ہوا ہے، کیونکہ پہلے جو ہے وہ اوپر جاتے تھے، خبریں سنتے تھے، مار نہیں پڑتی تھی، لیکن اب جو ہے کچھ عرصے سے جو بھی قریب جانا چاہتا ہے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے. فرشتوں کو اللہ جل شانہ نے یہ کام ثبوت کر دیا تھا. تو ان لوگوں کی میٹنگ بیٹھی، میٹنگ تو سب کرتے ہی ہیں کہ یہ کچھ ہوا ہے، اتنا بڑا جو ہے یعنی ہمارا کام رک گیا اور یہ اور وہ. تو جنات لوگ جو ہے وہ سارے عرب کے علاقوں میں مٹ گئے کہ کوئی تھوڑے ادھر جاؤ، تھوڑے ادھر جاؤ، تھوڑے ادھر جاؤ، دیکھ مان لائے. تو کوئی 3 یا 6 کی جماعت، ایک یہ جو ہے نصیبین کے رہنے والے تھے. وہاں ایک جگہ ہے نصیبین، مقام نصیبین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت کے لیے نکلے تھے چند صحابہ کو لے کر، اور اوقاس کی طرف جا رہے تھے. رات بھی درمیان میں جنگل میں جہاں ہوتی تھی وہاں سو جاتے تھے، آپ کو تو پتا ہے نا یہ. تو اوقاس میں جا رہے تھے، وہاں بہت لوگ آتے ہیں، ہفتے میں ایک مرتبہ بیپار تجارت کی منڈی ہوتی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بس اس کے قریب تھے تو ایک جگہ کے اوپر وہاں رک گئے، اور رک جانے کے بعد پھر وہیں سوئے. پھر فجر کی نماز کا وقت ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے لگے. بطن نخلا اس جگہ کا نام ہے. جنات رہنے والے تھے مقام نصیبین کے، اور اس جگہ کا نام کیا تھا؟ بطن نخلا. وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں. تو یہ جنات جو 3 اور 6 کی پارٹی نکلی تھی اس طرف،
حق تعالیٰ جل شانہ نے بس پھیر دیا ان کو کہ تو ادھر سے جا رہی تھی تو قرآن مجید سنا، ہائے یہ کوئی نئی بات آئی ہے، ٹھہر جاؤ یہاں۔ وہی صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن، جبکہ ہم نے پھرا دیا جناتوں کو، جنات کی ایک جماعت کو، یستمعون القرآن، جو قرآن پاک کو سما نہیں کر رہے تھے، استماع یعنی کان لگا کر سننے لگے کہ قرآن ایک جگہ پر ٹھہر گئے وہاں۔ ہاں یہ قوم تو ایسی ہے کہ تم تو ان کو نظر آتے ہو لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتی ہے، بیٹھ گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک، تو نبی کا پڑھنا قرآن پاک دعوت کے راستے کے اندر، دین کی دعوت کے راستے کے اندر نبی معصوم قرآن پڑھ رہا ہے، فجر کی نماز ہے، پیچھے صحابہ ہے اور آگے خاتم الانبیاء ہے، کیا لذت ہوگی اس کے اندر۔ اور فجر کی نماز ہے، فجر کی نماز میں تاکیرات بھی لمبی ہوتی، تو قالوا انصتوا، آپس میں کہے کہ چپ رہو، باتیں نہیں کرو، سنو اس کو۔ فلما قضی، جب قرآن پاک کو سن لیا اور پورا ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا، انہوں نے کہا بھی نہیں کہ ہم آئے ہیں، یہ تو بعد میں آپ کو خبر دی گئی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے قریب کا ایک درخت تھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، درخت نے خبر دی، وہ چپ چاپ چلے گئے۔ لیکن وہ سارے جتنے 3 یا 6 تھے وہ اسی جگہ کے اوپر ایمان لے آئے، کہاں لے آئے؟ وہیں ایمان لے کر چلے آئے، کیونکہ اس میں ایمان کی آیتیں تھیں۔ فلما قضی ولوا الی قومہم، اپنی قوم کی طرف منذرین، ڈراتے ہوئے، اور جا کر کہا، انہوں نے خبر دی، ہاں یہ جنات لوگ جو ہے نا، یہ اس میں جو پرہیزگار ہوتے ہیں اس کا انسان کبھی مقابلہ بھی نہیں کر سکتا ہے، اور انسان کے اندر جو تقویٰ والا ہوتا ہے اس کا جنات بھی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، یہ وقت ہے۔ ہاں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بزرگ ہے، یہ دہلوی خاندان جو ہے نا دہلی میں ابھی تک ہے، ان کا سلسلہ تو چل رہا ہے، لیکن یہ ہندوستان کے اندر علم حدیث کے لے جانے والے، اس کو پھیلانے والے، یہ شاہ ولی اللہ کا خاندان ہے، سب مانتے ہیں ان کو، اور حد یہ ہے کہ سارے طبقے کے علماء مانتے ہیں ان کو، ہے نا۔ ہم تو اس کو کبھی بولتے نہیں ہیں لیکن کبھی بولنا پڑتا ہے، بریلوی ہو دیوبندی ہو سب لوگ اس کو مانتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان کا خاندان حدیث پاک کو لے کر گئے۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بھائی تھے، ان کا نام ہے شاہ اہل اللہ، کیا نام ہے؟ شاہ اللہ، غالباً دہلی کی جامع مسجد میں یا کسی مسجد میں بیٹھ کر تلاوت قرآن کرے تھے، بہت بزرگ، بہت نیک، بہت اللہ والے، قرآن پاک مسئلہ ہی تھا، قرآن پاک سامنے تسبیح ہے، یہ ہے، اتنے میں جو ہے قرآن پاک کے اندر مست پڑھ رہے تھے، تو ایک سانپ کا چھوٹا سا بچہ نکلا، اتنا چھوٹا سا، قریب میں سے جا رہا ہے، تو وہ اتنا بڑا سانپ نہیں تھا کہ اس پر قابو نہ پا سکے، چھوٹا بچہ تھا، تو پاس میں سیزر پڑی ہوئی تھی، قاطر کے اندر قاطر سیزر کاٹنے کی، وہ اٹھائی اور اس کو کاٹ دیا، کیونکہ سانپ کا ماننا فرض ہے، قرآن پاک پڑھتے ہیں تو عمل بھی کرنا چاہیے نا، بعض چیزوں کا مار دینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم لازم کر دیا ہے، یہ تو کاٹ دیا، 2 ٹکڑے ہو گئے، پھینک دیے، پھر پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ پھر تھوڑی ہی دیر آئی تو انسانوں کی شکل کے اندر 2-3 پولیس آ گئے ان کے پاس، اور یوں کہا کہ آپ کو بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں۔ بادشاہ کے ساتھ ان کا تعلق اچھا تھا، دہلوی خاندان کے لوگوں کے ساتھ اکثر بادشاہ لوگوں نے اچھا تعلق رکھا ہے اپنی خیر بنانے کے لیے۔ ہاں تو وہ سمجھے کچھ کام ہوا ہوگا، کچھ فتویٰ ہوگا، کچھ دین کی بات آئی ہوگی، چلو قرآن شریف بن کر کے ادب کے ساتھ رکھا اور اس کے بعد چلنے لگے۔ سر پر امامہ ڈالا، چھال اڑی، ان کو پوچھا کدھر، کہا قریب میں ہے، پولیس نے کہا۔ کچھ ایسا راستہ لیا کہ جلدی سے جنگل آ گیا، اور اس وقت کا دہلی بھی بہت چھوٹا تھا، آج جتنا بڑا نہیں تھا، تو جنگل میں آگے کیا بادشاہ کا محل تو ادھر نہیں ہے۔ حضرت شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا تو کہا وہ ادھر ہے، تو انہوں نے دل میں سوچ لیا کہ وہ شکاری ہے بادشاہ، تو شاید شکار کرنے کے لیے آیا ہوگا، تو کوئی بات ضرورت ہوئی ہوگی، کوئی فکر ہوئی، تو اس لیے مجھے بلایا ہے۔ تو اطمینان سے چل رہے آگے، پھر آگے چل رہے ہیں
تو بڑا سا میدان آیا، ان کی سمجھ میں کچھ نہیں رہا، تھوڑی سی فکر ہوئی لیکن پھر بھی چونکہ سبھی لوگ ان کی عزت کرتے تھے تو ان کو یہ احساس نہیں تھا۔ پھر ایک جگہ پر گئے تو ایک دروازہ آیا، دروازہ زمین میں جا رہا تھا، جنگل کے اندر زیر زمین۔ تو کہا اتر جائیے، تو اترے بسم اللہ بول کر۔ حکیم تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس میں ایک حدیث آتی ہے، اس کی اجازت مانگی حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے، تو اس اجازت کے دینے کے اندر یہ واقعہ انہوں نے بیان کیا۔ کیا اتر گئے تو پھر دیکھا ایک محل ہے نیچے جو کبھی دیکھا نہیں ہے، اور جو ہے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انسانی کی شکل نظر آتی ہے ان کو، جبے کبے، اور کرسی پر جو ہے ایک بڑا جو ہے امیر بیٹھا ہوا ہے، وہ فیصلے کر رہا تھا۔ شاہ صاحب جب اندر داخل ہوئے تو السلام، سنت کے مطابق السلام علیکم کیا اور بیٹھ گئے۔ اور یہ سب بیٹھنے والے اور یہ امیر یہ سب مسلمان تھے اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن جب شاہ صاحب بیٹھ گئے تو وہ اور چیزوں کا فیصلہ کر رہے تھے، فیصلہ پورا ہوا، پھر بلایا کہ کہاں ہے ان کو لائے، وہ ہے نا دہلی جامع مسجد ہے کوئی، تو کہا مدعی کون ہے؟ تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا، میں مدعی ہوں، دعویٰ کرتا ہوں۔ کس چیز کا دعویٰ کرتے ہو؟ کہا اس نے میرے بیٹے کو قتل کر دیا ہے آج، میرے بیٹے کو، اور قرآن مجید کے مطابق مجھے فیصلہ چاہیے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ الْحُرُّ بِالْحُرِّ، ان کو قصاص لیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ شاہ صاحب سے پوچھا بڑے امین نے، آپ نے ان کی بیٹی کو کیوں قتل کیا؟ کہا میں نے نہیں قتل کیا۔ کب قتل کیا؟ کیسی بات ہے؟ کوئی مجھے خبر نہیں ہے، کیونکہ ان کے ذہن میں ہی نہیں تھا نا کہ اس صاحب کے بچے کو مارا، اس کا بیٹا تھا، مجھے خبر ہی نہیں۔ تو اس نے بتایا کہ تم نے سانپ کے بچے کو مارا تھا کہ نہیں چھوٹا؟ تو اہل اللہ جھوٹ تھوڑے بولنے والے، کہا بے شک مارا تھا۔ تو اس نے جلدی سے بھی لکھ رہا ہے کہ ان کے اوپر قصاص ہے، ختم کر دیا جائے ان کو۔ اتنے میں ایک جن کھڑا ہوا جن کی ہزاروں سال کی عمر تھی، بہت اللہ والا، قاضی الجنی اس کا نام تھا، یہ صحابی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے والا تھا، ایک ہی تھا قاضی الجنی۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو جو نام لکھا ہے وہ قاضی الجنی۔ وہ کھڑا ہو گیا کہ بس ٹھہر جانا، کہا کہ ان کو باہر سے تم پکڑ لائے ہو، کوئی ان کا مددگار نہیں ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کان سے سنا ہے، من قتل فی ذب غیرہ فدمہ ہدر، جو آدمی جو اس کا اصلی لباس ہے، اصلی جسم ہے، اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے لباس میں آئے تو اس کو مرنا جائز ہے، اس کے اوپر قصاص نہیں ہوتا ہے۔ سب خاموش ہو گئے، صحابی تھے، دیکھا یعنی 300 سال، تقریباً 300-200 سال کے درمیان میں تو صحابی تھے، ایک ہی تھی۔ واسطہ نے سوچنے کے بعد ساروں نے تائید کر دی۔ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ حضرت آپ کو جو حدیث ملی ہے یہ من قتل، تو مجھے اس کی سند چاہیے۔ تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اس کی سند دی کہ یہ اس کی سند ہے، اور 7ویں نمبر کے اوپر غالباً حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، 6 نمبر پر یا 7 نمبر، اگر 6 نمبر پر ہے تو 7ویں نمبر ہے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اب کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا کتنے بڑے طاقتور ہے، دکھا ذرا سی دیر کے اندر فیصلے کو، جب ایمان والے ہوتے ہیں، اور یہ ڈرتے بھی بہت ہے، یعنی جنات میں سے جو لوگ جن کے پاس ایمان نہیں ہوتا ہے وہ برد مومن تقوی والے سے بہت ڈرتا ہے۔ سہارنپور کے اندر ایک مکان کے اندر جو ہے، وہ سہارنپور مشہور بستی ہے، خالی پڑا ہوا تھا، جنہوں نے قبضہ کر لیتے ہیں، بہت سی مرتبہ آپ سنتے ہوں گے، اور پھر جو بھی جاتے تھے تو کوئی خاص لوگ نہیں ہوتے تھے، ایسے عام جیسے ہوتے تھے، بیچارے نے نماز پڑھے سجاتے تھے، رات کو سونے نہ دے۔ تو ایک مرتبہ حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ وہاں گئے،
اور انہوں نے سوچا کہ ان کو ان کے خادموں کے ساتھ یہی ٹھکانہ دیا جائے. ٹھیک، حاجی صاحب کو کچھ خبر نہیں. کئی کمرے تھے تو دوسرے کمروں میں حاجی صاحب کی خادم وغیرہ ہے، اور ایک کمرہ اسپیشل جو ہے حاجی صاحب کو دیا. رات کا تہجد کا وقت ہوا تو پانی وانی کا سارا نظام وہی ہے. حاجی صاحب نے کہا کوئی آوے نہیں ہے، ضرورت ہوگی تو میں بلاؤں گا. وہیں اندر وضو کرنے کا وہ سب نظام تھا. پھر تہجد میں کھڑے ہونے کی تیاری تھی تو ایک آدمی آ گیا سامنے. نہ دروازے کی آواز ہے نہ کچھ ہے، کچھ بھی نہیں. آدمی کی شکل کے اندر وہ بیٹھ گیا. تو حاجی صاحب نے پوچھا یہ تم کہاں سے آئے، کدھر چھپے ہوئے تھے؟ نہ دروازے کی آواز ہے، نہ اجازت ہے، نہ کچھ ہے. آئے کہاں سے؟ حاجی امداد اللہ سید الطائفہ، تبھی تو بنے سید الطائفہ. وہ بولتا نہیں ہے، کہا جلدی سے بولو ورنہ ہمارے اندر جو ہے وہ طاقت ہے پکڑنے کی اللہ پاک کی طرف سے. تم جلدی سے بولو. وہ نہیں بولا. پھر کچھ اصرار کیا تو سمجھ گیا. تو اس نے کہا کہ بس میں ایسے ہی آپ کی ملاقات کے لیے آیا، آپ بزرگ آدمی ہیں، یہ وہ کیا یہاں تم لوگ بس ہے، یہ مجھے اب خبر ہو رہی ہے اور تم جو ہے گھر والوں کو ستا رہے ہو. توبہ کر کے جاؤ ورنہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ آج سے اس کے اندر اور اسی وقت چلے جاؤ، سب نکل جاؤ رات کو. راتوں رات چلے گئے سب. مکان خالی ہو گیا جناتوں سے اور گھر والوں کو کیا ہو گئے، آفیت ہو گئے. تو اللہ جل شانہ نے قرآن پاک نے فرمایا، قرآن پاک میں 26 پارے کے اندر سورہ احقاف کے اندر فلما قضی ولوا الی قوم منذرین، یہ 6 آدمی قرآن پاک فجر کی نماز میں چھن کر گئے اور اپنی قوم کو ڈرانے لگے. قالوا یا قومنا، انہوں نے کہا یہ قوم، انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک عجیب قرآن یعنی کتاب الہی ہم نے آج سنا ہے. انا سمعنا کتابا انزل من بعد ویہدی الی الحق، جو سیدھا راستہ بتلاتا ہے، وہی طریق مستقیم اور سیدھے راستے کی طرف. تو یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اللہ کی اس داعی کی دعوت کو قبول کرو. کون ہے داعی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ، اور ایمان لے آؤ، یغفر لکم، ہم تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، ویجرکم من عذاب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کو عذاب سے نجات دیں گے. تو اس کے بعد پھر فوراً جو ہے یعنی کچھ عرصے کے بعد فوراً کا منع ہے 2-3 دن کے بعد تقریباً 300 اور جنات آئے اس سنڈے اور سارے کے سارے ایمان لائے. یہ آپ کو خبر ہوئی، لیکن پہلے جو آئے تھے وہ خبر نہیں ہوئی. وہ خبر اللہ جل شانہ نے سورہ جن میں دی 29 پارے میں. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. تو میرے دوست قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بیان فرما کر یہ فرمایا کہ جن ہو کوئی بھی ہو اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا ہے، سب کو خدا کے سامنے سرنڈر ہونا ہے. تو آج ہی سرنڈر ہو جاؤ، اللہ کا کہنا مان لو. کفار مکہ کو دعوت دی اور مسلمانوں کو دعوت دی کہ اللہ سے ڈرو، یہ غرور اور فخر کام نہیں آئے گا، ہے نا، یہ دولت پر فخر کام نہیں آئے گا، یہ جو طاقت کی ہے جسم میں کام نہیں. ولا تمش فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کر مت چل. شادیوں کو کرو تو بے تحاشا اللہ کا خوف دل سے نکال کر کرو، ہے نا، جو چاہے وہ کرو. فرمایا کر لو، لیکن جس دن اللہ جل شانہ پکڑیں گے پھر چھوڑیں گے. انک لن تخرق الارض، تو کتنا فخر کرے گا، کتنا پیسہ خرچ کر کے جو ہے اپنے آپ کو بڑا بدلائے گا دنیا میں. انک لن تخرق، تو زمین کو پھاڑ بھی نہیں سکتا، زمین پھاڑے گی اور تو جائے گا اندر میں. ولن تبلغ الجبال طولا، اور پہاڑ کی بلندی پر نہیں جا سکتا ہے. لیکن یہ تیری ساری حرکتیں جو تکبر ہے، اللہ کے احکام کو توڑنا ہے، کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ ساری چیز بری ہے، اللہ کے نزدیک یہ بہت بری چیز ہے. فرمایا توبہ کر لو. یہ ان آیتوں میں اللہ پاک دعوت دے رہے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ.